السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے اردو بال بھارتی کی 8ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی، اس سبق کا تیسرا اور آخری حصہ آج ہم آپ کے سامنے تدریس کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آخری جو متن کا پیراگراف ہے ہم آپ کے سامنے بلند خوانی کے ذریعے پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدیں، پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ساتھی زرار اسدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ یہ تھا اس سبق کا آخری متن، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی زندگی کے مختلف واقعات اور ان کی شخصیت کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کے چند پیراگراف کے اندر بھی دیکھا ہے، لہٰذا ان کے دروازے سے کوئی سائل وغیرہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اس بات کو ہم نے جانا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے کہ انہیں کوئی چیز اگر خریدنی ہوتی تو وہ بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں نہ جانتا، تاکہ وہ پہچان کی وجہ سے بھاؤ میں کوئی ان کو رعایت نہ کر دے، رقم میں کوئی رعایت نہ کر دے، اس لیے جو ہے اجنبی دکاندار سے وہ کپڑا خریدتے یا کوئی چیز خریدتے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر، جس کا نام قمبر بتایا گیا ہے، وہ کسی دکاندار سے جو ہے 2 چادریں جو موٹی موٹی چادریں تھیں خریدنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں جا کر 2 چادریں جو ہے وہ خریدتے ہیں اور ان میں سے اپنے غلام قمبر کو کہتے ہیں کہ جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، تو وہ غلام لے لیتا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ غلام کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، خلیفہ ہونے کے باوجود جو ہے غلام کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ، جو کہ جنگ کے وقت پہننے کا ایک لباس ہوتا ہے، وہ زرہ جو ہے کھو گئی تھی اور وہ کسی یہودی نے حاصل کر لی تھی یا اس کو مل گئی تھی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میری زرہ اس یہودی کے پاس ہے
تو خلیفہ ہونے کے باوجود قاضی کے عدالت میں جو ہے انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ میری زرہ یہودی نے لی ہے، اور اس کے حمایت میں 2 گواہ پیش کیے، جن میں ان کے خود کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے ان کے غلام قمبر۔ تو قاضی وقت نے کہا کہ ان دونوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پہلا تو تمہارا بیٹا ہے اور دوسرا غلام ہے، غلام کی اور رشتہ دار کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مقدمہ ہار گئے اور جو ہے خاموشی سے عدالت سے نکل گئے۔ جب عدالت کے باہر پہنچے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم سچے ہو، تمہاری سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، یہ زرہ تمہاری ہے، اور اس نے زرہ لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی معرکہ بھی ہوا ہے، کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی زرار اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ تو انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، اور انصاف سے ہر کوئی ان کے مطمئن ہو جاتا تھا، اور وہ علم کا سر چشمہ تھے، اور حضرت کا علم بہت زیادہ وسیع تھا۔ اس بات کو جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے، وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، یعنی عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، اور جو دیندار لوگ ہوتے تھے ان کی عزت کرتے تھے، غریبوں کی عزت کرتے تھے، غریبوں کو پسند کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور خدا کی قسم کھا کر کہنے لگے کہ وہ ایسے ہی تھے۔ یعنی آپس کا کوئی اختلاف ہو کوئی بات نہیں، لیکن شخصی طور پہ کسی کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے جیسے حضرت زرار اسدی نے اوصاف ان کے بیان کیے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، داخل ہو رہے تھے کہ شقی القلب یعنی ظالم انسان جس کا دل بالکل سخت ہو چکا ہے، ایسے شخص نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لا کر جو ہے ان کو زخمی کر دیا۔ اس شخص کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ اس نے جو ہے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا، اور اسی زخم کی وجہ سے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ تھے ہمارے چوتھے خلیفہ جن کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے۔ عزیز طلباء سے امید کی جاتی ہے کہ یہ پورا کا پورا سبق ان کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا، لہٰذا آپ جو ہے معانی و اشارات کو بھی ذہن نشین کر لیں، اور اس سبق کے مشقی سوالات کو اپنے گھر میں جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر کسی موضوع پر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔